اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم۔ بات یہی ہے کہ جو بھی گنہگار بن کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی۔ ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلی، اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا۔ یعنی عذاب سے تنگ آ کر موت کی آرزو کریں گے تو موت نہیں آئے گی، اور رات دن عذاب میں مبتلا رہنا اور پھر کھانے پینے کو زقوم جیسا تلخ درخت اور جہنمیوں کے جسموں سے نچڑا ہوا خون اور پیپ ملنا، یہ کوئی زندگی ہوگی؟ اللہم اجرنا من عذاب جہنم، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ پھر آگے جہنمی کے مقابلے میں اہل ایمان کو جو جنت کی پرآسائش زندگی ملے گی اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اور واضح کر دیا کہ اس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے بھی پورے کریں گے، یعنی اعمال صالحہ اختیار اور اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں گے۔ اس لیے کہ ایمان زبان سے صرف چند کلمات ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عقیدہ اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ پھر سے میں پڑھتا ہوں اسے، ایمان زبان سے صرف چند کلمات ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عقیدہ اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے ایمان کامل اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ اور ایک نصیحت ہے، جنت اس کے لیے ہے جو اپنے آپ کو پاک کرے۔ پاک کرنا یہ ہے کہ آدمی غفلت کی زندگی کو ترک کرے اور شعور کی زندگی کو اپنائے، وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جو حق سے روکنے والی ہیں۔ مصلحت کی رکاوٹ سامنے آئے تو اس کو نظر انداز کر دے، نفس کی خواہش ابھرے تو اس کو کچل دے، ظلم اور گھمنڈ کی نفسیات جاگے تو اس کو اپنے اندر ہی دفن کر دے۔ یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، دنیا میں ان کا ایمان عمل صالح کے باغ کی صورت میں اگا تھا، آخرت میں وہ ابدی جنتوں کے روپ میں سرسبز شاداب ہو کر انہیں واپس ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔